نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد. معزز شرکاء بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 تا 28 کا مطالعہ کر رہے ہیں. موضوعات ہیں کہ کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. اور تیسرا موضوع ہے موت بھی ایک نعمت ہے. معزز شرکاء تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے. پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ معزز شرکاء، کائنات میں یہ حقیقت ہے کہ ہر شے جو بھی زمین پر ہے اس کو فنا ہے. اس کی ایک طبی موت ہے، طبی زندگی ہے. جب وہ اس کی طبی زندگی پوری ہو گئی تو اس کے بعد اس کو فنا ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. رب ذوالجلال کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جو باقی رہنے والی ہے. بس وہی ذات حی قیوم ہے، وہی ذات حی قیوم ہے. اس کے سوا کوئی اور باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ کائنات کا اصول ہے. رب ذوالجلال نے یہاں یہ حقیقت بیان کر کے بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے واعظ اور بہت سارے سبق جو ہے نا اس کے اندر ہمارے لیے رکھا ہے. کائنات کے اوپر بسنے والی ہر شے، انسان، جن، پرند، حیوانات، جمادات، یہ نظام شمسی، یہ ارض، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، یہ سب کچھ ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گا. اس سے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ زندگی جس میں تم رہ رہے ہو اس کو مستقل نہ سمجھ بیٹھو. یہ ایک عارضی ایک ٹھکانہ ہے. اصل زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی موت کے بعد کی ہے. یہ موت کے ذریعے یہ ختم ہو جائے گی. اس لیے تمہیں اس کو مستقل نہیں سمجھنا، اور اس کو مستقل نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ تم نے اصل تیاری اپنی اس اخروی اور ابدی زندگی کے لیے کرنی ہے. اس دنیا کی زندگی میں جو رب ذوالجلال کی طرف سے نعمتیں دی گئی ہیں، تم نے اپنے آپ کو ان کا حقیقی مالک نہیں سمجھ بیٹھنا، بلکہ حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنا ہے. یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی، تمہارا تصرف ان پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، بلکہ یہ تمہیں ایک امانت کے طور پر ایک محدود وقت کے لیے عطا کی گئی ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم اللہ رب العزت کا شکر کس حد تک کرتے ہو. اگر کسی کو نعمت میں کمی ہے، نہیں ملی، تو وہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اس پر رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کتنا صبر کرتا ہے، کتنا برداشت کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو مالک مان کر اس کی رضا پر راضی رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو یہ سب چیزیں اس حقیقت کے اندر پنہا ہیں
کہ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، یعنی کہ موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے، وہی احکم الحاکمین ذات ہے، وہی حی قیوم ہے، وہی ازل تا ابد ہے، وہی ذات ازل تا ابد ہے۔ یہ عقیدہ توحید بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جملہ جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس جملے کا پہلے جملے کے ساتھ، پہلی آیات کے ساتھ جو ربط ہے اس پہ جب غور کیا جائے تو یہ ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس سے پہلے تو بات ہو رہی ہے انسان کی موت کی، انسان کے فنا ہو جانے کی، یا کائنات کی ہر شے کے فنا ہو جانے کی سوائے رب ذوالجلال کی ذات کے۔ تو رب ذوالجلال کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ تو بات ہوئی۔ لیکن انسان اور کائنات کا باقی سسٹم، باقی نعمتیں سب کی سب فنا ہو جانا، کیا یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے؟ اس کو تو عام طور پہ نعمت نہیں سمجھا جا رہا یا سمجھا جاتا، کیونکہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ موت جس کے ذریعے ہم دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جاتے ہیں، نعمتیں چھنتی ہیں، یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ ایک محرومی ہوتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس کے بعد بھی یہ یاد دہانی کروائی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے رب ذوالجلال نے موت کو بھی ایک نعمت جو ہے نا وہ شمار فرمایا ہے، اور ایز اے نعمت انسان کو یہ موت جو ہے یہ ایک عطا کی ہے۔ تو اس پہ جب غور کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں واقعتاً موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، موت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خاص طور پہ وہ شخص جو طویل عمر گزار کے بڑھاپے میں چلا جائے تو بڑھاپے کی کمزوری، بڑھاپے کے اندر جو اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً موت ایک بہت بڑی اس کے لیے نعمت ہے کہ وہ اس اپنی قسم پرسی کی حالت سے نجات پا کر ابدی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ اخروی نعمتوں کے جہاں میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ اس کے اندر انتہائی کرب میں ہے، انتہائی اذیت میں ہے، وہ بیماری کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہی تکلیف میں ہے۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ موت ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ موت جو ہے اس کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے کہ وہ موت کے ذریعے سے وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس اذیت ناک بیماری اور حالت اور کیفیت سے بچ کر اخروی نعمتوں کے جہاں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موت کو اہل محبت نے ایک ایسا پل قرار دیا ہے کہ جس پل پر سے گزر کر محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا پل ہے کہ جس کے ذریعے حبیب اپنے حبیب سے ملتا ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کا ذریعہ ہے، رب ذوالجلال کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ تو عاشقوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ موت واقعتاً ایک بہت بڑی نعمت ہے، موت نعمت ہے۔ موت کا وہ انتظار کرتے ہیں کب وہ مرحلہ آئے کہ ہم اس مرحلے سے گزر کر اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کریں۔ ظاہر ہے یہ ان خوش نصیب بندوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے طلب صادق رکھی، اور اس کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار بھی کیا، محنت بھی کرتے رہے۔ لیکن جو ہم جیسے گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے حضور پتہ نہیں کیا ہونا ہے، وہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتے بھی ہیں، ڈرنا ہر ایک کو چاہیے، لیکن بہرحال ان کے اندر یہ احساس نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ طلب نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ شفافیت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ حقیقت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی موت کی تیاری بھی کریں اور موت کو اپنے عمل کے ذریعے ایک ایسا پل بنائیں، ایک ایسا پل تصور کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ جس پل سے گزر کر ہم اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں، رب ذوالجلال کی زیارت اور اس کے دیدار کا شوق ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو قرآن مجید کے آیات سے اور قرآن مجید کے اس پیغام سے ہمیں اپنی زندگیوں کو مزین اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔